یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی تفصیل بتاتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی تھی، جہاں ان کا تعلق حبشی غلاموں کے ایک خاندان سے تھا۔ سرداران قریش میں سے ایک نامور شخصیت امیہ بن خلف کا یہ غلام تھے۔ اس دور میں غلاموں کی جو زندگی ہوا کرتی تھی، ویسی زندگی یہ بھی گزار رہے تھے۔ شب و روز بلا چوں و چراں اپنے آقا کی خدمت اور اس کے لیے محنت و مشقت، اور بس یہی ان کی زندگی تھی۔ انہی دنوں مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چرچے ہونے لگے۔ تب سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے، خوب تماشا بنایا کرتے، اور ان بیہودہ حرکات میں بلال کا آقا امیہ بن خلف سبھی سے پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا استعمال اور اخلاق سے گرے ہوئے کلمات، یہی امیہ کا روزمرہ کا معمول تھا۔ بلال کے کانوں تک یہ تمام باتیں پہنچتی رہتی تھیں۔ دین برحق کی طرف دعوت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو جو کچھ کہا کرتے تھے، وہ بھی نیز جواب میں سرداران قریش آپ کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے، وہ بھی۔ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب بات جو ان دنوں بلال نہایت شدت کے ساتھ محسوس کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ ان کا آقا امیہ بن خلف نیز اس کے ہم نوا رؤسائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اکثر و بیشتر آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بھی کہا کرتے تھے کہ باخدا ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غداری، بے وفائی اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تب بلال کو بڑی حیرت ہوتی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، بیہودہ گوئی بھی کرتے ہیں، ایذا بھی پہنچاتے ہیں، لیکن باہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی خوب تعریف بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ بلال اکثر ان رؤسائے قریش کو اس بارے میں باہم سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتے۔ ان کی سماعت سے وقتاً فوقتاً ان کی باتیں ٹکراتی رہتی۔ آخر کافی دنوں تک ان کی یہ سرگوشیاں مسلسل سنتے رہنے کے بعد بلال اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تمام رؤسائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت سے خوب واقف ہیں، اور مزید یہ کہ اس چیز کے متعارف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور بغض و عناد پر کمر بستہ ہیں۔ ان کی اس حرکت کے پیچھے دو اسباب کار فرما ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے دین اسلام قبول کر لینے کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نیز ان کے دین کے ساتھ غداری و بے وفائی تصور کرتے ہیں، جو کہ انہیں کسی صورت قبول نہیں۔ دوسرا سبب یہ کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ دین اسلام کو قبول کر لینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینے کی صورت میں انہیں دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگی، آپ کا اتباع کرنا ہوگا، تب ان کی اپنی سرداری کا کیا بنے گا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا۔ رفتہ رفتہ بلال کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور ان کی گفتگو براہ راست سنی جائے۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کی مبارک گفتگو سنی، جس پر بلال انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ بلال کے قبول اسلام کی خبر مشہور ہوتے ہی بڑے بڑے رؤسائے قریش کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، خصوصاً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف تو آگ بگولا ہو گیا۔ تکبر، غرور اور غصے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا، اور وہ یوں کہنے لگا کہ میرا یہ حقیر سا غلام اس کی یہ جرت کہ اس نے میرا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اپنا لیا، یعنی اس نے اس بات کو اپنے لیے بہت بڑی بے غیرتی اور ذلت و رسوائی کا ذریعہ سمجھا کہ میرا کوئی غلام میرے ہی دین سے منہ موڑ کر کسی اور کا دین اختیار کر لے۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا، پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔
جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چٹ لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھون جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزی کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، آہد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں آہد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ آہد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیتے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنجیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی وجہ سے بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے اس سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرا پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔
آپ نے زنجیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کے باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن عرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھا کرتے تھے۔